یہ جو آپ نے بات کی ہے، 3 مین چیلنجز ہیں نئے چیف کے لیے، جنرل عاصم کے لیے۔ ایک جس کا آپ نے کسی طریقے سے ذکر کر دیا ہے کہ فوج کے اندر اپنا کنٹرول بحال کرنا۔ یہ ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھیں جو ٹاپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک فائنل مخاصمت یا فائنل کمپٹیشن جو ہوتا ہے، اور اس میں پھر جب صاحب ظاہر ہے سب تو نہیں بن سکتے، تو جو رہ جاتے ہیں اگر وہ سینئر ہوں تو وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، لیکن اگر جونیئر ہیں، جیسے کہ یہ لوگ جونیئر ہیں جو کہ استعفیٰ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہ اگر کوئی بہت زیادہ پالیسی میں یا خیالات میں اختلاف ہو تو وہ اپنی آسانی کے لیے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ تو شاید انہوں نے کیا عین ممکن ہے کہ جنرل عاصم ان کو ریکویسٹ کریں، کیونکہ استعفیٰ بھی قبول تو نہیں ہوا، انہوں نے دیا ہے، وہ اگر ریکویسٹ کریں تو لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہفتے میں تقریباً پتہ چلے گا۔ تو پہلا ہاف جو ہے وہ یہ ہے ان کا چیلنج۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایک نوجوانوں کی ایک گروپ ہے۔ سر آپ کی سر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں جنرل صاحب، سوری جنرل صاحب، میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ استعفیٰ دیا گیا، پھر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی بات کی، خواہش کا اظہار کیا اور صرف منہ سے کیا، صرف الفاظ استعمال کیے اور اس کے بعد وہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب اس میں واپسی کا کوئی رستہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے۔ یہ میری انفارمیشن ہے، آئی کوڈ بی رانگ۔ جی سر، اگر ایکسیپٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ۔ اور یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ان کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے، اسی چیلنج کا حصہ ہے جس کو میں آگے بات، یہ فرسٹ کی میں بات کروں، فرسٹ اے اینڈ فرسٹ بی، وہ یہ ہے کہ جو ایک طبقہ جو فوج کی لیڈرشپ کے اتنا زیادہ خلاف ہو گیا تھا، ان کو دوبارہ سے اپنے ساتھ ملانا، کیونکہ پوری قوم کا ساتھ ہونا ضروری ہے فوج کے ساتھ، یہ ایک کام ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ یہ امپریشن ختم کرنا ہوگا کہ فوج کا کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کی طرف یا پولیٹیکل گروپ کی طرف جھکاؤ ہے یا اس کا الٹ ہے۔ تو وہ اپنے جب کسی کو ریبٹ نہ کریں، کسی کی طرف ایسی بات نہ کریں جس سے پتہ چلے اس کی مخالفت، یہ ایک بڑا کام ہے۔ دوسرا کام جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا بھی ہے، یہ جو دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان، اور پھر جو افغانستان کے معاملات ہیں اور ہندوستان سے جیسے تھریٹ آ رہے ہیں، تو پورا جو ہمارا میٹرکس ہے تھریٹ کا، میٹرکس ہے سیکیورٹی کا، اس کو انہوں نے ریویو کرنا ہوگا۔ اور آخری بڑا امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں لوگ کم اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی اکنامک صورتحال جو کہ بہت نازک ہے، اس میں اتنی بڑی فوج کو مینٹین کرنا، ان کا مورال مینٹین کرنا، ان کی لیول آف ٹریننگ کو مینٹین کرنا، شاید اس کو بھی ان کو یا تو ملٹری سسٹم کو ریویو کرنا پڑے گا یا بہت محنت کرنی پڑے گی معاملات کو اچھی لیول پہ رکھنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے لودھی صاحب، جنرل صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رشین جنرل تھے، جنرل جوزف اسٹالن، ایک پرج کا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ان تمام جنرلز کو یا ان کی ایکسیپٹ کر لیا یا فارغ کر دیا یا پوسٹ آؤٹ کر دیا جو ان کے حامی نہیں تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ اگر تو فیض حمید صاحب کا، جنرل صاحب کا یا استعفیٰ یا ارلی ریٹائرمنٹ منظور ہو گئی ہے، اور اگر شاید اس طرح کے اور بھی معاملات ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب اس روش پر چل سکتے ہیں جو جوزف اسٹالن صاحب نے اپنائی تھی؟ میرا خیال ہے نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پاکستان آرمی کا انٹرنل ڈسپلن ہے، جو انٹرنل نظام ہے، وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی کوئی گروہ بندی ہوتی ہو۔ میں نے جیسے کہا سینئر آفیسرز جو کہ رن میں ہوتے ہیں، ان کی آپس میں کوئی تھوڑی بہت چپکلش ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے آفیسر ایک کے پیچھے ہیں اور پھر دوسرے کے پیچھے ہیں، تو اس قسم کا معاملہ نہیں ہوگا، تو ایسا کریں گے نہیں۔ دوسرا جو ابھی تک میں نے سنا ہے، میں بہت زیادہ جنرل عاصم منیر کو نہیں جانتا، 2-3 میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ شاید اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہوتا ہے کہ غصے میں بدلہ اتارنے والا یا کچھ کرنے والا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو باہر بھی کوئی ایسے ان کے ایسے ایکشن نظر آئیں گے ایک آدھ ہفتے میں، جس میں شاید وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی نظر انداز کریں گے، اگنور کر دیں گے جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ شاید آپ لوگ واپس آئیں اور چھوڑیں اس بات کو، ہو سکتا ہے ایسی بات ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی پرج کے امکانات ہیں جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں۔